بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی بات معرب اور مبنی کی چل رہی تھی. بتایا اسم یا معرب ہوتا ہے یا معرب ہوتا ہے تو وہ جاری علی الاصل ہے، کیونکہ اسم کی اصل جو ہے وہ معرب ہونا ہے. کبھی کبھی لیکن اسم مبنی ہوتا ہے وہ جاری علی غیر خلاف الاصل، یعنی جاری علی خلاف الاصل یا کہیے غیر الاصل. ٹھیک ہے. اور مبنی کی انہوں نے بتا دیا کہ اسم مبنی کب ہوتا ہے. کب ہوتا ہے اسم مبنی؟ جب حرف سے شباہت پیدا کر لے کوئی ایک شباہت مدنی. شباہت کتنی تھی یہاں پہ انہوں نے 4 گنائی تھی اور ایک وہاں سے یہاں لائے تھے. کون کون سی شباہت؟ وضعی، احمالی. اب بات یہاں پر معرب کی شروع کریں گے. بات یہ کہا تھا اسم یا معرب ہوتا ہے یا مبنی، تو معرب کی پہلے بیان کرنی چاہیے تھی لیکن مبنی پہلے بیان کر دی. لہذا یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر. پہلے تو نیچے دیکھیے وہ معرب، یہاں پہ پہلے شعر دیکھیے وہ معرب الاسماء ما قد سلما. معرب الاسماء ما قد سلما من شبہ الحرف کارض وسما. معرب الاسماء یعنی اس میں معرب ما وہ ہوتا ہے قد سلما جو سالم ہوتا ہے من شبہ الحرف، حرف سے شباہت پیدا کرنے سے سالم ہوتا ہے، یعنی شباہت نہیں ہوتی جس میں حرف کی، جیسے ارض ہے اور سما ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے نیچے وہ معرب الاسماء و معرب الاسماء، اسماء معربہ میں سے. پھر یہ کہہ رہے اخرہ، اسماء معرب کو مؤخر کیا. ٹھیک ہے. یہی کہہ رہے ہیں معرب کو مؤخر کیا، اس کے باوجود کہ مبنی سے کے اوپر اسے شرف حاصل ہے معرب کو، کیونکہ اصل ہے نا معرب ہونا، تو اسم میں شرف معرب ہونے کو حاصل ہے. تو معرب ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ یہی دیکھ رہے تھے جس چیز کو شرف ہوتا ہے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں. لیکن پھر بھی شرف ہونے کے باوجود بھی، جبکہ مبنی کے اوپر معرب کو شرف تھا اس کے باوجود بھی مبنی پہلے بیان کیا. کیوں محمد مہدی صاحب؟ لأن المبنی، جی لأن المبنی محصورون، اس لیے کہ مبنی جو ہوتا ہے وہ محدود ہے، گنے چنے ہیں، یعنی کم ہے. محصور سے مراد محدود. آپ کہیں گے معرب بھی تو محدود ہیں، نہیں مطلب معین ہے کہ یہ کم ہے. ٹھیک ہے. کس اعتبار سے وسیع اور وہ ہے نا محدود، وہ محصور. اس لیے کہ معرب کسے کہتے ہیں؟ جو حرف سے شباہت سے سالم ہو، تو یہ چیز زیادہ وسیع ہے. اور مبنی گنے چنے ہیں کہ جب وہ شباہت پیدا کر لے حرف سے، وہ شباہت یہی ہے. اس لیے انہوں نے یہاں پر مبنی کو پہلے بخلاف ہی، یعنی بخلاف المبنی، بخلاف المبنی، مبنی کے برخلاف. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ مبنی، لأنہ یعنی معرب نہ یہاں پر بخلاف معرب نہیں ہے، بخلاف مبنی. معرب الاسماء اس میں معرب کو مؤخر کیا اس لیے کہ مبنی محدود ہوتا ہے. ہاں بخلاف المعرب، معرب محدود نہیں ہوتا. صحیح اشتباہ. لأنہ اس لیے کہ اس میں معرب ما وہ اسم ہوتا ہے قد سلما جو سالم ہوتا ہے. جی من شبہ الحرف السابق ذکرہ، اس شباہت سے جو حرف سے پیدا کرے. کون سی شباہت؟ السابق ذکرہ، جن شباہت کا ذکر گزر چکا ہے. جی سالم ہو، بچا ہوا ہو شباہت حرف سے. ٹھیک ہے. من کیا لکھا؟ کس سے سالم ہو؟ من شبہ الحرف، حرف کی شباہت سے. کون سی شباہت؟ السابق ذکرہ، کہ جس کا ذکر گزر چکا ہے. کارض وسما، بضم السین پڑھیے، سما پڑھیے. احدى لغات الاسم، اسم میں جو لغات ہے نا سما سما، اس میں سے ایک سما بھی ہے. والباقی والبواقی، باقی لغات کیا ہیں؟ اسم پڑھیے، اسم بضم الحمزہ و کسرہ، اسم بھی پڑھ سکتے ہیں.
سم بھی پڑھ سکتے ہیں، سم بھی پڑھ سکتے ہیں، سما بھی پڑھ سکتے ہیں، رضا سما رضا. وقد نظمتها، اور اس بات کو میں نے نظم کیا ہے ایک ہی بیت میں، ایک ہی مصرے میں میں نے اس کو. یہ ابن مالک نہیں، یہ جلال الدین سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسم کے اندر جو لغات ہیں کون کون سی ہیں، پہلے حمزے کے ساتھ پڑھیے اور اس حمزے کو یا تو ضمہ پڑھیے یا کسرہ پڑھیے، بغیر حمزے کے سین کو ضمہ پڑھیے کسرہ پڑھیے، سما سما. ٹھیک ہے. یہ تو یہی کہہ رہا ہوں قد نظمتها فی بیت، میں نے اس کو نظم کیا ہے ایک مصرے میں. وہ ہوا اسم بضم الاول، اسم جو ہے وہ بضم الاول یعنی اسم پڑھیے، والکسر اسم پڑھیے، مع حمزۃ حمزے کے ساتھ پڑھیے، اسم یا اسم، وحذفها اور حذف حمزہ کے ساتھ پڑھیے کیا، سم، اور والقصر قصر کے ساتھ پڑھیے، سما جیسے رضا. کتنی لغات ہوئی، پہلے تو حمزے کے ساتھ اور حمزے کے اوپر ضمہ یا کسرہ، دو ہو گئی، اسم، دوسری حمزے کے بغیر سین پہ ضمہ، سما تین، اور سما چار، سیم اور سما، سیم اور سم چار ہو گئی، اور ایک قصر کے ساتھ سما پانچ ہو گئی. وفعل امر ومضی بنیا، کیا بات کر رہے ہیں، فعل امر اور فعل ماضی بنیا دونوں مبنی ہوتے ہیں. وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. کیا معلوم ہے، ننگا ہو جب، وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَا، جب وہ ننگا ہو، عریان سے ہے نا عَرِيَا، ننگا ہو مطلب خالی ہو، کسی عامل نصب یا عامل جزم سے اگر مضارع خالی ہے تو ان عَرِيَا مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہے کہ مصرع دیکھیے، یہاں پر ان عَرِيَا سے مراد ہے، اگلا مصرع نہیں دیکھا ہم نے، وہ اب دیکھا میں نے. یہاں پہ عوامل سے خالی ہونا نہیں، عامل نصب ہو تب بھی تو مضارع معربی ہے، ناصب آ کے نصب دیتا ہے، جازم آ کے جزم دیتا ہے، تب بھی تو معرب ہو. لیکن یہاں پہ اگلے مصرے سے سمجھ میں آئے گا، وہ فعل امر و مضی بنیا، فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں. وہ عربو اعراب دیا ہے مضارع کو، ان عَرِيَا اگلا مصرع دیکھیں، من نون تاکید، نون تاکید مباشر سے اگر خالی ہو تو، اگر نون تاکید مباشر ملا ہوا ہے، مباشر یعنی بغیر گیپ کے، نون ڈائریکٹ ملا ہوا ہے تو مضارع مبنی ہوتا ہے. لیکن اگر نون تاکید مباشر نہیں ہے تو مضارع معرب ہوتا ہے. اور نون مؤنث سے خالی ہو، ان عَرِيَا من نون اناسین، نون مؤنث سے خالی ہو، یعنی چھٹا اور 12ویں صیغے میں نون مؤنث ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اگر اس سے خالی ہو، اس سے ہٹ کے باقی جو ہے وہ معرب ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھا یہاں پہ دھیان، ان عَرِيَا سے مراد عوامل سے، یہاں خالی ہو نہیں، وہ مرفوع کیا ہوا ہے. یہ فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، جب وہ عامل نصب و جزم سے خالی ہو. لیکن یہاں پر خالی کس چیز سے ہو، نون تاکید مباشر سے خالی ہو اور نون مؤنث سے خالی ہو تو باقی کا بچا ہوا نون معرب ہوتا ہے، یہ مضارع معرب ہوتا ہے. اب اس شعر کے بعد تو بھی دیکھیے، وہ فعل امر و مضی بنیا، فعل امر اور فعل ماضی کو مبنی کیا گیا ہے. الاول علی السکون، الاول علی السکون یعنی جی پہلا مبنی بر سکون، کون سا پہلا، فعل امر، فعل امر و مضی، پہلا فعل امر دوسرا ماضی، تو پہلا والا مبنی بر سکون ہوتا ہے کب، ان کان صحیح الاخر، اگر وہ صحیح آخر ہو، یعنی صحیح آخر یعنی جس کا آخری حرف صحیح ہو، حرف علت نو. لیکن اگر حرف علت ہوتا تو مبنی بر حذف حرف علت ہوتا، مبنی بر حذف حرف علت. لہذا فعل امر اور ماضی مبنی ہوتے ہیں. فعل امر کس چیز پہ مبنی ہوتا ہے، مبنی بر سکون اگر
فعل صحیح الاخر ہے جس کا آخری حرف صحیح ہو، علت نہ ہو تو مبنی بر سکون، اور اگر حرف علت ہوتا تو مبنی بر حذف حرف علت. اور یہ امر سے مراد یہاں پہ پتا کون سا امر ہے؟ امر حاضر، کیونکہ امر غائب تو لام آنے کے بعد آخر میں جزم ہوتا ہے. حذف آخری ان کان معتلن، اور مبنی بر حذف آخر ہوگا اگر فعل معتل ہے. والثانی یعنی دوسرا، والمضی فعل الامر والمضی، فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے کب؟ ما لم یتصل بہ واو الجم، جب تک اس سے واو جم نہ ملے، اس لیے کہ واو جم مل جائے گی تو مبنی بر ضم ہوگا. ضربو تو فیضم، تو ضم مبنی بر ضم ہوگا. او ضمیر رفع متحرکین، یا پھر ضمیر رفع متحرک اس سے ملی ہو، ضربتا ضربتے ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتم، تو یہ ضمیر رفع متحرک جب مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ فیسکن، تو ساکن ہوگا مبنی بر سکون. دیکھو ضرب تا بے ساکن، ضرب ضرب تے ضرب، ہاں تو ضمیر رفع متحرک، ضمیر رفعی جو ہے وہ متحرک والی جب ملتی ہیں تو ماضی کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی بر سکون. واو جم ملنی بھی ہو تو ضربو تو مبنی بر ضم، باقی مبنی بر فتح. یہ تو تھا ماضی اور اس کی امر کی بات کہ مبنی ہوتے ہیں. لیکن وہ عربو، عرب مت پڑھیے گا، وہ عرب یعنی اعراب دیا ہے علی خلاف الاصل، اصل کے برخلاف. اصل کے برخلاف کیا مطلب؟ فرحان، اصل کے برخلاف اسے معرب کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فعل کی اصل کیا تھی؟ جیسے اسم کی اصل مبنی ہونا تھا، اصل کے خلاف جا کے بعض اسم مبنی ہو گئے تھے، ایسے ہی فعل کی اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے، لیکن اصل کے خلاف فعل مضارع کو اعراب دیا ہے. کیوں؟ لشبہہ بالاسم فی اعتبار المعنی المختلف علیہ، اس لیے کہ یہ اسم سے شباہت رکھتا ہے کس چیز میں؟ فی اعتبار المعانی، معنی اس پہ طاری ہوتے ہیں، مختلف معنی اس پہ طاری ہوتے ہیں، مختلف معنی اس پہ آتے ہیں. آئیے اس لیے کہ اس پہ نفی کے منفی کے معنی بھی آتے ہیں ماضی میں، معنی نفی آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، لم کے ذریعے سے مجزوم بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. کما قالہ، جیسا کہ اس بات کو کہا ہے ابن مالک صاحب نے تسہیل میں، ولیکن لا مطلقا، لیکن یہ مطلقا نہیں ہوگا. فعل مضارع مطلقا معرب نہیں ہے علی حسین صاحب، فعل مضارع مطلقا معرب نہیں ہے، شرط ہے. کیا شرط ہے؟ جمع مؤنث کا نون نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فعل مضارع میں دو نون کیونکہ جمع مؤنث آتے ہیں، ان دو صیغوں کو چھوڑ کے باقی معرب ہیں، اور باقی بھی جب معرب ہوں گے کہ جب نون تاکید نہ ہو، وہ بھی مباشر، کیونکہ نون تاکید کی دو قسمیں نا، مباشر اور غیر مباشر. یضربنا، یضرب مباشر ہے، یضرب نان نے بیچ میں الف فاصل آیا نا جی، ہاں، تو کس سے خالی ہو؟ نون مباشر سے خالی ہو. لیکن لا مطلقاً فعل مضارع کو اعراب دیا ہے خلاف اصل جاتے ہوئے، کیونکہ وہ اسم سے شباہت رکھتا ہے، معنی مختلف اس پہ طاری ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اس کو یعنی کتاب تسہیل میں بھی ابن مالک صاحب نے کہا ہے خلاف اصل اس کو معرب کیا ہے. لیکن لا مطلقاً، مطلقاً نہیں، بلکہ ان عریا، جبکہ مضارع خالی ہو، من نون توکید مباشرین، ایک ایسے نون تاکید سے جو کہ مباشر ہو. اور کس چیز سے خالی ہو؟ ایک تو نون تاکید مباشر سے خالی ہو، یضربنا، ورنہ یضربنا ہے تو مبنی بر فتح ہے، اور نون اناثین، اور نون مؤنث چھٹا بار ہوا، جیسے یرعنا منفوتین، یرعنا ہے نا، یہ مبنی ہے، چھٹا صیغہ ہے. من نون توکید مباشرین، نون تاکید مباشر سے خالی ہو. فإن لم یعر منہ، اگر یہ اس سے خالی نہ ہو نون تاکید مباشر سے، بلکہ نون تاکید مباشر اس سے ملا ہوا ہو، تو بنیا، تو مبنی ہوگا پھر فعل مضارع. کیوں؟ لمعارضتی شبہہ للاسم، اس لیے کہ اسم سے شباہت تھی نا اس کی. مضارع معرب کیوں تھا؟ کیونکہ اسم سے شباہت حاصل کر لی تھی، معنی مختلف حاصل طاری ہو رہے تھے اس پہ. لیکن جب وہ اس سے معارضہ کر لیا کس چیز نے؟ بما یقتضی البناء، اس چیز نے یہاں پہ مبارک، جیسے وہاں پہ کیا تھا کہ اسم جو ہے حرف سے شباہت پیدا کر رہا تھا، بیچ میں کوئی چیز معارضہ کر رہی تھی، ایسی چیز جو اسم کی خصوصیات میں سے ہے، معرب کی خصوصیات میں سے ہے، تو وہ معرب مبنی نہیں ہوا تھا، معرب ہی رہ گیا تھا.
ایسے ہی یہاں پر فعل مضارع معرب ہے، کیوں؟ کیونکہ اسم سے شباہت پیدا کیے ہوئے ہے یہ، لیکن نون تاکید مباشر ان چیزوں میں سے ہے جو مبنی ہونے کی خصوصیات میں سے ہے، لہذا فعل مضارع معرب نہیں ہوگا، اس نے معارضہ کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ نون المؤکدہ، وہ نون مؤکدہ ہے، التی ہی من خصائص الافعال، کہ نون تاکید جو ہے وہ افعال کی خصوصیات میں سے ہے۔ وہ بنا، وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نون تاکید مباشر اگر ہے تو مبنی ہوگا، وہ بنا علی الفتح، تو مبنی کون سی حرکت پہ ہوگا؟ مبنی بر فتح ہوگا، لترکیب ہی معہو، اس لیے کہ نون اس سے مرکب ہو گیا ہے، ترکیب پا لی ہے، جیسے 15 جو ہے وہ مرکب ہوا تھا، مرکب ہو کے بنا حاصل ہو گئی تھی، جیسے واللہ لأضربنہ، تو اب یہ با بننا، با مبنی بر فتح ہے۔ لیکن یہاں پہ جو انہوں نے کہا، اب یہ نئی بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا نون تاکید مباشر سے خالی ہو، اس کا مطلب نون تاکید غیر مباشر ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، معرب ہی رہے گا۔ یہ کہیں وہ خرج بالمباشر، مباشر کہہ کے خارج ہو گیا، غیرہ یعنی غیر مباشر، کأن گویا جیسا کہ حالہ یعنی حائل ہو جائے، بیچ میں آ جائے، بین فعل بین یعنی بین نون و بین الفعل، اور فعل کے بیچ میں الف الاثنین، تثنیہ کا نون، یضرب ناننے، تضرب ناننے، یاد ہے کہ 2-3 نون اکٹھے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ ایک تو نون مشددہ اور ایک والا نون تثنیہ، تو لہذا بیچ میں الف فاصل، یا واو جمع آ جائے، یا مخاطبہ یضربن، فإنه حینئذ، ایسی صورت میں یکون معربا، تو معرب ہوگا، لیکن معرب بھی تقدیری ہوگا، ظاہری نہیں ہوگا۔ چلیے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یا ویسے یہ بات ہم رک جائیے، بس یہ رہ گیا، ایک شرط پڑھ لی، دوسری شرط آسان ہے، نون تاکید مباشر سے خالی ہو، پہلی شرط فعل مضارع کے معرب ہونے کی، دوسری وَإِنْ عَرِيَ، اور خالی ہو من نون اناث، مؤنث کے نون سے، فَإِنْ لَمْ يَعْرَ مِنْهَا، اگر یہ نون مؤنث سے خالی نہیں ہے تو بنیا مبنی ہوگا، لما تقدم، بنا کیا ہے معرب مبنی ہونے کی؟ وہی ترکیب پا گیا، جیسے نون تاکید سے ترکیب پا گیا تھا، جیسے وہ تھا نا، کون سا عشر بھائی، جیسے 15 مرکب ترکیب پا کے مبنی ہو گیا تھا، ایسے ہی اس سے بھی یضربنا تضربنا، وہ بناء علی السکون، یہ مبنی بر سکون ہونا، یضربنا تضرب مبنی بر سکون، حملا علی الماضی، ماضی پر حمل کرتے ہوئے، المتصل بہا، کہ جس سے یہ نون ملتا ہے، ایسی ماضی میں بھی ضمیر متصل اس سے ملی تھی نا، یا ضربتا تما تم، لہذا وہ مبنی بر سکون تھا، ایسے اسی کو پر حمل کرتے ہوئے اس کو بھی مبنی، انہما یستویان، اس لیے کہ یہ دونوں کون، نون اور ضمیر جو ہوتی ہے یس کیا ہے، یہ یستویان، مساوی ہوتی ہیں، کس چیز میں؟ ماضی اور مضارع مساوی ہوتے ہیں اصالت سکون میں، کیونکہ اصل جو ہے وہ فعل میں کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے، اور مبنی ہونے میں بھی اصل کیا ہوا ہے؟ سکون ہونا ہے، حرکت تو عارضی ہوتی ہے بھائی، فعل کی اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا، اور مبنی کی اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا، یہ جو حرکت آتی ہے تو عارضی ہوتی ہے، اصل مبنی ساکن ہی ہوتا ہے، لہذا فی اصالت السکون، اس لیے کہ وہ سکون اصلی ہوتا ہے، حرکت جو ہے دونوں میں عارضی ہوتی ہے، کما قالو فی شرح الکافیہ، جیسا کہ ابن مالک صاحب نے شرح کافیہ میں یہ بات کہی ہے۔ مثال اس کی جمع مؤنث کی یرونا، یرونا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔